اچھا گزارش ہے آپ کے سامنے ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہ بتا دیں. اچھا صرف ایک چیز کو لے لیا, ایک چیز, اتنا ٹائم سب لوگوں کا ضائع کر دیا, اور اس میں کیا کیا کہ ایک چیز ثابت کر رہے ہیں. بھائی کیا چیز ثابت کر رہے ہیں؟ میں خود چاہتا تو اس کے اوپر پوری گفتگو کر سکتا تھا, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, اور یہ موضوع نہیں ہے بھائی. چونکہ آپ نے ایک بات کہی تھی تو میں نے اس کو سرسری طور پہ اس کا جواب دے دیا, اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی ہے, آپ کبھی کسی کو پیش کریں, اور جو چیز قرآن کی صراحت سے ثابت ہو. یہ نہیں پڑھا آپ نے, مجھے بتا رہے حسر ہے یہ ہے وہ ہے, جو قرآن کی صراحت سے ثابت ہو, آیت قرآن سے ثابت ہو, اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ دیکھیں بھائی, یہ آیت جو ہے, آیت آپ سب کو سامنے میں پیش کرتا ہوں, اس کو سنیں. خالق و مالک کائنات سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے, اب سن لیں یہ کہ اس میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, یہ کس کو کہا گیا ہے؟ ازواج کو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور اگلی جاہلیت کی بے پردگی نہ کرو, اور نماز قائم رکھو, اور زکوٰۃ دو. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ, جزینیس اللہ چاہتا ہے. اور مجھے بتا دیں بھائی, اگر اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ نہیں ہے, انما کیوں آیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اب کہہ رہے ہیں اس میں حسر ہے بھائی. اچھا مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ بھی اہل بیت ہے, اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آیت کے اندر اولاد کا ذکر نہیں ہے, اور وہ جو سچویشن ہے, صورتحال ہے, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آیت کے اندر اولاد کا ذکر تھا, رسول خدا میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ان کو چادر کے اندر لیا, دوسروں کو کیوں نہیں لیا, یہ تو میں نے سوال ہی نہیں کیا. آپ تو رٹے رٹائے جوابات لے کے آ گئے, وہ مجھے دے رہے, میرے سوال کو ایڈریس نہیں کیا. آپ سب کے سامنے میں نے ان کے سامنے کتنے سوالات رکھے, ایک صرف سوال کا جواب دیا وہ بھی غلط. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آیت کے اندر ان کا ذکر موجود ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کے نیچے کیوں لیا بھائی, اور ان کے لیے پھر دعا کیوں کی؟ جب آیت کے اندر اللہ نے کہہ دیا, یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی جب اللہ نے فرما دیا کہ انما یرید اللہ, اس وقت وہ پاک نہیں ہوئے اور وہ معصوم ثابت نہیں ہوئے, اس لیے رسول خدا کو ضرورت پڑ گئی ان کو چادر کے نیچے بٹھانے کی. جب آیت کے اندر ان کا ذکر آ گیا, آیت سے جب وہ ثابت ہیں, تو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی؟ بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے, ہم اس کے اوپر وقت نہیں برباد کرنا چاہتے. آگے والے جو میں نے ان کے سوالات کیے تھے, انہوں نے سب کو چھوڑ دیا, سب باتوں کو چھوڑ دیا, ایک کا بھی جواب نہیں دیا. میں نے جو ان سے سوالات کیے تھے کہ بھائی بالفرض ہم مان لیں کہ اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے, عصمت ثابت ہوتی ہے, تو کس کی عصمت ثابت ہوگی بھائی, وہ بتائیں نا. آگے والی اولاد کی طرح اس میں شامل ہے, یا آپ کے کہنے سے اس میں شامل ہو جائے گی؟ نہ آیت کے اندر شامل, نہ حدیث کے اندر شامل. آیت میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. جس اولاد کو آپ سب کو کر رہے ہو, اور اگر کرنا ہے تو انصاف کرو. میں نے پوچھا تھا کہ بنو حسن کو آپ حاسد کیوں کہتے ہو؟ بنو حسن کو امام حسن کی اولاد کو آپ نے اپنی کتابوں میں دشمنان اہل بیت کیوں لکھا ہے؟ ان کو حاسدین کیوں کہا؟ اور جو حسد کرے, جو اہل بیت سے دشمنی کرے, وہ معصوم ہوتا ہے. تو امام حسن کی اولاد کو آپ نے کس کلیے کے تحت یہاں سے نکال دیا بھائی؟ جب امام حسین کے چادر کے نیچے آنے کی وجہ سے امام حسین کی اولاد اس میں شامل ہو رہی ہے, حسن بھی تو چادر کے نیچے ہے نا, ان کی اولاد کو کیوں نہیں شامل کرتے اس میں؟ پھر یہ ہے کہ صرف 12 کو کیوں معصوم کہتے ہیں؟ امام حسین کی دوسری اولاد کدھر ہے؟ اگر چادر میں آنے کی وجہ سے سب کے لیے عصمت ثابت ہو رہی ہے, تو سب امام حسین کی اولاد کو آپ کہو, اس میں آپ صرف چند لوگوں کو مانتے ہو, تو باقی کے لیے عصمت کدھر گئی بھائی؟ سب کو دو نا, یا تو کہہ دو سارے اہل بیت معصوم ہیں. اس پہ غور کریں عزیز دوستو. اگر یہ کہیں کہ سارے اہل بیت معصوم ہیں تو پھر تو بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر, لیکن چند ایک عدد نکال کے ان کو معصوم قرار دینا, اور وہ بھی اسی آیت کے تحت. اور اس میں حسر ہے کہ یہ آگے جو چند عدد بیان ہو رہے ہیں کہ یہ اس میں شامل ہے, صرف حدیث میں ہے, قرآن میں ہے, کدھر ہے؟
امام حسن کی اولاد کو کیوں ظالم کہتے ہو بھائی بتا دو لوگوں کو. آپ نے ظالم بھی کہا ہوا اپنی کتابوں میں. عزیز دوستو اتنی بات نہیں ہے صرف کہ یہ ان کو حاسد کہتے ہیں، حاسد کے ساتھ ساتھ امام حسن کی اولاد کو ظالم بھی کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بھائی. کتاب ہے بحار الانوار اور ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 215 ہے بھائی. اس کے اندر کیا ہے سماعت فرمائے، میں آپ کے سامنے پوری روایت پڑھتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ یعقوب ان یعقوب ابن یحییٰ ان ابی حفص عن الطمالی قال كنت جالسا في المسجد الحرام مع ابي جعفر عليه السلام اذا اتاه رجلان من اهل البصره فقال له يا ابن رسول الله انا نريد ان نسالك عن مساله. کہتے ہیں کہ یعقوب بن یحییٰ سے روایت ہے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو حفص سے اور وہ تمالی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد حرام میں ابو جعفر کے پاس، یعنی امام جعفر صادق کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب آپ کے پاس دو بندے آئے اہل بصرہ میں سے. ان دونوں نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. فقال لہما، تو آپ نے ان دونوں کو کہا کہ پوچھیں جو کچھ پوچھنا ہے. قال، انہوں نے کہا اخبرنا عن قول اللہ عز وجل، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں خبر دیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اچھا کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں خبر دیں، کیا پوچھنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نزلت فینا، یہ ہمارے بارے میں یعنی اہل بیت کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا جی، کہتے ہیں کہ ابو حمزہ نے کہا فقلت ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، کہ یہ فمن الظالم لنفسه منکم، آپ میں سے اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس میں یہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین، کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے لوگ جو اس میں مراد ہیں آیت کے اندر، ٹھیک ہے، پہلے پوچھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے کہا یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی. کہتے ہیں کہ آگے والا سوال ان سے یہ ہوا کہ اس میں تو جان کے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کی بھی بات ہے، تو وہ کون ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے؟ اچھا اہل بیت میں سے. آپ نے فرمایا من استوت حسناته وسیئاته منا اہل البیت فهو ظالم لنفسه، جس بندے کی برائیاں اور جس بندے کی نیکیاں برابر ہو جائے وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے. دیکھ لیں بھائی، اور عصمت ثابت کرنے کے لیے آئے تھے اہل بیت کو. کیا ثابت کروا دیا بھائی اللہ یاری صاحب، کیا ثابت کروا دیا کہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے. کیا ثابت کروا دیا بھائی کہ وہ اہل بیت کیا ہیں، وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے. کیا ثابت کروا دیا بھائی کہ اہل بیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ ان کا جواب آپ کے ذمہ ہے، چونکہ آپ عصمت ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کہتے میں دوں گا، کیوں نہیں دیا بھائی؟ اپنی باری میں جواب دینا تھا. لا یعنی باتوں کے اندر آپ الجھے رہے ہو. تو یہ ہے، میں نے پہلے بات کہی تھی کہ یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کا سیاق و سباق بتا رہا ہے، قرآن کا سیاق و سباق یہ بات بتا رہا ہے کہ ازواج اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، سیدھا چلے گا بھی فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے، اور ان کی باتیں آپ کے لیے حجت ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کے یہ سب کچھ کیا ہے. قرآن کے اندر کیا بیان ہے اس کے اوپر بات کریں اور میری ان باتوں کا جواب دیں. اپنی جان پہ ظلم کرنے والا جب اہل بیت ہے تو کیا وہ معصوم ہے؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ہم نے ان کو دکھا دیا کہ ان کی کتابوں میں بری پڑی ہیں کہ قرآن ناقص ہے. اس نے اس کا جواب دیا، تم اگر کہتے ہو کسی مطلب کو قرآن سے ثابت کرو تو پہلے تو اپنے مذہب میں یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں قرآن کامل ہے. جب تمہارے ائمہ سب کہتے ہیں کہ تمہارے صحابہ سب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، اور تو اپنے صحابہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر صحابہ کافر ہے تو تم کیسے مسلمان بنے؟ ٹھیک ہے، پھر میرے محترم ناظرین، ہم نے اپنی کتابوں سے دکھا دیا بھائی
عائشہ، حفصہ، زید ابن ارقم، اللہ آپ کا بلا کرے کہ ابو سعید خدری، کتنے صحابہ، کتنے کہ میں نے دکھا دیا کہ سب کہتے ہیں یہ آیے تطہیر صرف پنجتن پاک کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہیں. یہ پھر بھی لگا ہوا ہے کہ وہ کیا جاہل تھے؟ آپ عائشہ سے زیادہ قرآن جانتے ہیں کہ یہ ازواج کے شان میں نازل ہوئی ہے. پھر میں نے دکھا دیا زید ابن ارقم قسم کا کہ کہتا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، وہ صحیح مسلم کے. تم نے اس کا کیوں جواب نہیں دیا مولوی؟ زید ابن ارقم جاہل ہے، کافر ہے، کیا چیز ہے جب وہ قسم کا کہہ رہا تھا کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ اچھا اس کو آداب کا پابند کرو. میں پھر ٹائمر شروع سے لگا دیتے ہیں. بیچ میں کیوں بولا بھائی؟ اب بیچ میں بولے گا. دیکھیں ابھی میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے میری بیچ میں گفتگو کی. آپ سے درخواست کی تھی، آپ میں نے سے کیا بے ادبی کہتا ہے ادب کا پابند رہو. میں نے کیا زید ابن ارقم کو پتہ نہیں قرآن کا منکر ہے وہ کہ کہتا ہے قسم کا کہ کہتا ہے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے. اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا تھا؟ ایک منٹ زیادہ دینا مجھے بھائی، مجھے ایک منٹ زیادہ دے دینا. اور نہیں بھائی طارق صاحب، اس کو کہ پابند کرے، اس کو آداب کا. ایک بدتمیزی کرتا ہے، پھر شروع ہو گیا بھائی. کیا بدتمیزی کیا میں نے؟ یہ جب بھی بیچ میں پڑتا ہے کہ بدتمیزی ہو گئی. کیا بدتمیزی ہو گئی ہے بھائی؟ ادب سے مخاطب کرو بھائی. تم بے ادب ہو کہ بیچ میں بولتے ہو. جاری رکھے بھائی اس طرح نہیں ہوتا کہ جب مرضی. اس کو میوٹ کرو بھائی، اس کو ایڈمن سے ہٹا دیں اور اس کو میوٹ کریں. جب میری باری ہو یہ میوٹ ہو جائے، بس بالکل میوٹ ہو جائے. یہ میری بیچ میں نہ بولے، یہ بدتمیز آدمی. اس کے پاس جو کام کرتے ہو بھائی، آج نہیں یہ کام کرنا. اس کو ادھر سے ہٹا دو، اس کو ادھر سے ہٹا دو. یہ بھائی صاحب پھر میری بیچ میں نہ بولے نا. اس طرح نہیں ہوتا گفتگو. میرے بیچ میں نہ بولنا پلیز. طارق بھائی میں کب شروع کروں بتائیں؟ ان کو میوٹ نہ کریں، کھول دیں آپ ذرا. پھر بولے گا نا، پھر بولے گا بھائی، وہ پھر بیچ میں بولے. نہیں وہ پہلے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ آدمی نہیں کریں گے نا، وہ اس طرح پھر لوگ باتیں کریں گے جی میوٹ کر دیتے ہیں. اچھا میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان کو نا ایک کوئی القاب ایسا دے دیں کہ اگر آپ. میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا بھائی. میں نے کہا کہ زید ابن ارقم کیا وہ کافر تھے کہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ جب آپ ان کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ، میں نے کہا جیسے آپ کو ہم کہتے ہیں، کیا کہوں ان کو، میں بھول جاتا ہوں نا. مولوی مجھے تو عادت ہے ان کو. مولوی ہے نا، مولوی ہے. یہ مولوی بری لفظ نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہا کہ مولوی گالی ہے. مولوی گالی نہیں ہے بھائی. نہیں گالی تو نہیں ہے، یہ گالی بن چکا ہے شاید ان کے. ہم مولوی گالی بن چکا ہے نا، اس کو خود برا لگتا ہے. لفظ گالی نہیں ہے، بہترامی نہیں ہے. مولوی کوئی گالی نہیں ہے. ایک آدمی اگر کہتا وہ مولوی سے اوپر ہے نا درجہ، ان کے پاس مفتی کا درجہ ہے نا. نہیں ہمارے نزدیک تو یہ کچھ بھی، یہ تو زیرو ہے میرے نزدیک. یہ تو کچھ نہ درجہ، اس کو کچھ بالکل کچھ بھی نہیں. اس کو کچھ نہیں آتا. اس کو چلے دوبارہ چلے بھائی شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح ہر دفعہ نہیں ہوتا. یہ ہر دفعہ میرے بارے میں اس طرح 4-5 منٹ ضائع کر لیتا ہے. نہیں بولیں گے نا، نہیں آپ سے بھی درخواست پلیز نہ بولیں. آپ مولوی صاحب، مفتی صاحب، آپ کچھ تحمل کریں، میرے جملوں پہ تحمل کریں پلیز. بیچ میں نہ بولیں، ٹائم ضائع ہو جاتا ہے نا، استدلال نہیں ہوتا. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا، انہوں نے پھر سوال اپنا دہرایا. سوال اپنے اچھی طرح سے سن لیں. آپ نے جو کہا ہے کہ دیکھیں میں 3 منٹ میرے ضائع ہو گئے، 1 منٹ سے صاف کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں، تھینک یو سر. یہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کملی کے نیچے داخل کیا اگر وہ آیہ میں شامل ہیں. دیکھیں آیہ یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل البیت میں کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. لوگ ادعا کر سکتے ہیں کہ ازواج اس میں شامل ہے، رشتہ دار شامل ہے، بنی عباس شامل ہے. لوگ بہت کچھ ادعا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے قرآن نے بولا نماز پڑھو، قرآن نے نہیں بولا کہ کتنی رکعت نماز پڑھو. قرآن نے نہیں بتایا کہ نماز کتنی رکعت. قرآن نے بولا کہ زکوٰۃ دے دو. قرآن نے نہیں بتایا کہ 40 میں سے 1 دینا، 50-70 اونٹوں میں سے کتنے اونٹ دینا تم نے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. قرآن نے بتایا اہل البیت. تو یہ اس میں ابہام ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں اہل بیت کون ہے. اس میں بنی عباس بھی آ جاتے ہیں، چچا بھی آ جاتے ہیں، سب رشتہ دار آ جاتے ہیں، ازواج آپ کی طرح کہتے ہیں ازواج. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی کے نیچے داخل کیا اور فرمایا کہ یہ ہیں اور نہیں ہیں. اور یہ اسی بات پہ اعتراف کرتے ہوئے آپ کے اعلام نے کہا کہ کملی کے نیچے داخل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے داخل کیا تھا کہ ازواج کو وہاں سے نکال دے، دوسروں کو نکالنے کے لیے، کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ ازواج بھی اس میں شامل ہو. یہ المنہل العذب المورود فی شرح سنن ابن داود جزء 6 یہاں پہ ملاحظہ کرے، صفحہ 92 میں کیا فرماتے ہیں؟ یرد جعل الازواج من الآل امتناعه
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من ادخال ام سلمہ تحت کساء بعد سؤالها. کہتے ہیں یہ بات کی دلیل کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ام سلمہ کو کساء کے نیچے داخل نہیں فرمایا. ام سلمہ آئی اپنا سر داخل کرنے کی بھی کوشش کی، داخل نہیں فرمایا. انہوں نے جب ابن امتناع فرمایا کہ ازواج کساء کے نیچے داخل ہوں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج آل میں سے نہیں ہیں. عند نزول هذه الآية مشيرا إلى علي وفاطمة وحسن والحسين اللهم إن هؤلاء أهل بيتي بعد أن نجللهم بالكساء. یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجتن پاک کو کساء کے نیچے شامل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وعلى هذا فيكون ذكر الأزواج في الحديث لتعظيم شأنهن لا لأنهن من آل البيت. اگر احادیث کساء میں، احادیث آیت تطہیر میں ازواج کا ذکر ہے، ان کی تعظیم کے لیے، نہ اس لیے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں. یہ واضح طور پہ فرمایا کہ کساء کے نیچے داخل نہ کرنے، کملی کے نیچے داخل نہ کرنے، کس لیے داخل نہیں فرمایا؟ اسی لیے کہ بتا دے کہ ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں. یہ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تفصیل آلوسی بغدادی الثانی والعشرون، صفحہ نمبر 14 میں. اچھی طرح سے دیکھ، اس میں میرا بڑا ٹائم لگتا ہے، میں عبارات پڑھتا ہوں، یہ عبارت تو کچھ نہیں پڑھتا نا، کیونکہ میں ہر سوال کے جواب عبارت سے دیتا ہوں. اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو میں نیکسٹ میں جواب دے دوں گا. اخرج الترمذی والحاکم وصححہ وابن جریر وابن المنذر وابن مردوی وفلان وفلان. ام سلمہ سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو انہوں نے فاطمہ، علی، حسن، حسین علیہم السلام کو بلایا ہے، کساء کے نیچے داخل کیا ہے، فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ام سلمہ نے کہا کہ میں نے فرفعت الکساء، میں نے کساء کو اوپر، اور کملی کو میں نے اوپر اٹھایا، لأدخل معهم، تاکہ میں کساء کے نیچے داخل ہو جاؤں. فجذبه من يدي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کساء کو، کملی کو کھینچایا اور فرمایا انکی الی خیر، فرمایا کہ آپ اچھی عورت ہیں. میں نے کہا الست من اہل البیت، میں نے پوچھا کیا میں اہل بیت میں سے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکی الی خیر انک من ازواج النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اچھی عورت ہیں، آپ ازواج میں سے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ساری احادیث میں آیا کہ بعض میں یہ ہے کہ انت علی مکانک وانک علی خیر، آپ اپنی جگہ پر ہیں، آپ خیر پہ ہیں. واخبار ادخالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی وفاطمہ وابنیہما تحت الکساء، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل فرمایا پنجتن پاک کو کساء کے نیچے، امام علی علیہ السلام، حسن، حسین، فاطمہ علیہ السلام کو داخل کیا اور فرمایا، اور یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور پھر ان کے لیے دعا کی وعدم ادخالی ام سلمہ، اور ام سلمہ کو داخل نہیں کیا، اکثر من ان تحصى، یہ حد شمار سے باہر ہے، حد حساب سے باہر ہے. وہی مخصصۃ لعموم اہل البیت بأي معنى کان، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت پنجتن پاک کو کساء کے نیچے داخل کیا ہے، ام سلمہ کو داخل نہیں فرمایا اور منع کیا ہے، یہ اہل بیت کے معنی کو خاص بنا لیتا ہے. اہل بیت کو کسی بھی معنوں میں لے لیں، اہل بیت اپنے عام معنوں سے نکل جاتا ہے، اس کا خاص معنی بن جاتا ہے کہ صرف پنجتن پاک مراد ہے. فالمراد بهم من شملهم الکساء ولا يدخل فيهم الازواج، بس اہل بیت سے مراد وہی ہے جو کملی کے نیچے تھے اور وہ نہیں ہے جو ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے. اچھا یہ بہت واضح ہے. یہ میں، اور اس نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا کہ اگر ازواج اہل بیت میں سے تو ان پہ صدقہ کیوں جائز ہے، بالاجماع صدقہ کیوں جائز ہے، اس نے اس کا بھی جواب. اب میں نے مزید ثابت کیا کہ آیت تطہیر میں اہل البیت سے مراد کون ہے؟ مراد، اب ان کا سوال یہ، مراد ازواج نہیں ہے، امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. بقیہ 9 امام کیسے ثابت ہوتے ہیں وہ میرے ذمہ ہے، وہ میں اپنی اگلی ٹرموں میں بتا دوں گا. اولاد امام حسن کیوں خارج ہے وہ میں بھی بتا دوں گا، وہ سب میرے ذمہ، میں بولا نہیں ہوں ان سب کا، کیونکہ ہر ایک کے لیے مجھے نص پڑھنا پڑتا ہے تو اس لیے ٹائم لگتا ہے. اب میں ان کا ایک سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں محترم ناظرین کہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے ان کی جہالت، ان علماء کی نادانی پہ بہت تعجب ہے کہ پچھلے تو ازواج کا ذکر ہے اور بعد میں ازواج کا ذکر ہے، تو آپ ازواج کو اس آیت سے کیوں نکال لیتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خارج کیا ہے؟ اور بھائی میں نے آپ سے کیا کہا مولوی صاحب، آپ ایک صحابی کا قول دکھائیں نا کہ ازواج، یہ آیت میں ازواج شامل ہے، ایک صحابی کا قول، ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائیں، کیوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید کے اسالیب خطاب میں سے ایک اسلوب ہے بلکہ ایک اور میں بتا دیتا ہوں، ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاتقان ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی، قرآن سیکھ لو. مولوی صاحب نام اپنا مفتی رکھا ہے، درجہ ان کا مولوی سے باہر ہے، علم کچھ بھی نہیں ہے. ملاحظہ کریں، یہ الاتقان فی علوم القرآن ہے، یہاں پر
فی وجوہ خطابات القرآن، قرآن مجید کے خطابات میں کیسے ہیں؟ السادس والعشرون، 26واں وجہ خطاب، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خطاب کرتا ہے، خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ، ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے ایک ہی آیت میں، پھر عدول ہوتا ہے دوسرے شخص سے خطاب ہوتا ہے۔ صدر آیا، یہ قرآن جو جمع ہوئی ہے نا، یہ ترتیب آیات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آیا نہیں، یہ تو صحابہ نے جمع کیا، اہل بیت کے آیے کو ازواج کے بیچ میں داخل کیا، جن لوگوں نے خلافت غصب کیا انہوں نے یہ ترتیب بنایا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ کہ انہوں نے یہ آیا کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا، وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں، یہ میرے خیال میں یہ فریز ہو گیا۔ لیکن یہ مان بھی لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یہ تو تم خود کہتے ہو خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ، کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر دوسرے سے عدول ہوتا ہے، اور اس کے مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں، اور یہ صرف سیوطی کا قول نہیں ہے، سب عالم کا قول ہے۔ البرہان فی علوم القرآن، ملاحظہ کریں یہاں پر، التاسع خطاب الاعتبار، فرمایا کہ یہاں پر ملاحظہ کریں، یہاں پر العشرون خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ، ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر دوسرے کی طرف عدول ہوتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے کہ ایک ہی آیت میں یا صدر نبی سے خطاب ہے، ذیل مسلمین سے خطاب ہے، صدر مسلمین سے خطاب ہے، ذیل کفار سے خطاب ہے، اس کی مثالیں بہت ہیں، اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا تو میں آپ کو مثالیں بھی دکھا دیتا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اچھی طرح سے دیکھ لو، یہ مولوی صاحب کے سطح سے بہت اوپر باتیں ہیں، اس کو سمجھ نہیں آئیں گی، ملاحظہ کریں۔ الاعتراف فی القرآن، اعتراض فی القرآن، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اعتراض کس کو بولتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں جملہ معترضہ، ملاحظہ کریں۔ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها، یہ بیچ میں لا تكلف نفس الا وسعها یہ جملہ معترضہ ہے، صدر سے ما قبل ما بعد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ما قبل ما بعد مسلسل کلام ہے۔ البرہان فی علوم القرآن، یہاں پہ ملاحظہ کریں، فی اسالیب القرآن، یہاں پر ملاحظہ کریں، یہاں پر الاعتراض وهو ان يؤتى في اثناء كلام او كلامين متصلين بشيء فيكون فاصلا بين الكلامين، کہ ایک جملہ معترضہ دو کلاموں کے درمیان لایا جاتا ہے کہ یہ بالکل ما قبل اور ما بعد سے اجنبی ہوتا ہے۔ آیہ تطہیر ما قبل اس کا ازواج سے خطاب، ما بعد ازواج سے خطاب، بیچ میں اہل بیت سے خطاب ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ ایک صاحب وقت